ایسی توبہ کے ساتھ ہر قسم کی گناہ معاف ہو، یغفر الذنوب جمیعا، اللہ ہر قسم کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن یاد رکھیے بعض گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے، وہ گناہ صرف توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا رہا، 10 سال اس نے نماز نہیں پڑھی، اب توبہ کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی، میں نے روزانہ 5 مرتبہ تیرا بلاوا آتا تھا، اذان ہوتی تھی، میں مسجد میں نہیں آیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ توبہ کے ساتھ نماز معاف نہیں ہوگی، 10 سال کی نمازیں پڑھنی پڑیں۔ جن گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے، تلافی کرنی پڑے۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ کا زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہے، توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو دیں گے نہیں۔ اگر جس کا مال آپ نے لیا ہے، ناحق لیا ہے، ظلمن لیا ہے، چھین کر لیا ہے، وہ تو مر گیا ہے، اب آپ کو خوف آیا، خیال آیا آپ اس کے وارثوں کو دیں گے۔ اگر اس کے وارث بھی نہیں ہے تو آپ بیت المال میں جمع کریں گے، اگر بیت المال بھی نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اس مرنے والے کی طرف سے آپ صدقہ کر دیں۔ کسی کا 1,00,000 روپے آپ نے لیا ہے، 50,000 روپیہ لیا ہے، اس کی طرف سے صدقہ کر دیں کہ یا اللہ یہ اس کا مال ہے، میں صدقہ کرتا ہوں، اس کا اجر اس مرنے والے کو۔ کسی کو گالی نکالی ہے، زیادتی کی ہے، اس وقت تک توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوگی جب تک اس آدمی سے آپ معافی نہیں مانگیں۔ اور اگر آدمی مر گیا ہے، معافی کس سے مانگیں گے؟ تو آپ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں، آپ کا استغفار اس کے حق میں پہنچے گا اور وہ خوش ہو کر آپ کو معاف کر دے گا۔ اس طرح کچھ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے ساتھ نہیں۔ بہرحال ہر گناہ کے لیے کوئی توبہ کے ذریعے بخشش یا معافی کی تلافی کی کوئی جو ہے صورت اللہ نے بنائی ہے۔ اس آیا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ ہی تو ہے جو بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ایمان والوں کی اور اعمال صالحہ کرنے والوں دعاؤں کو سن، ہر ایک کی دعا سن۔ اللہ ہی تو ایک ایسی ذات ہے، دنیا میں ہم کسی کے پاس فریاد لے کے جاتے ہیں تو دفتر کا ٹائم دیکھ، یہ دفتر کھلا ہے تو ہم اس کے پاس، بعض دفعہ وہ آدمی ملتا نہیں ہے۔ اللہ کا دفتر 24 گھنٹے کھلا ہے، 24 گھنٹے، جس وقت چاہے دروازہ کھٹکھٹاؤ اللہ کے پاس چلے، ہر ایک کی سنتا ہے، غریب کی بھی سنتا ہے، امیر کی بھی سنتا ہے، نیکی کرنے والے کی بھی سنتا ہے، گناہ کرنے والی کی بھی سنتا ہے، مومن کی بھی سنتا ہے، کافر کی بھی سنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مضطر کافر کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ جب کافر تمام سہاروں سے نا امید ہو کر صرف اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار بھی سنتے ہیں، اس کی مشکل کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ پاک ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرتا ہے، ہم جتنا مانگتے ہیں اس سے زیادہ دیتا ہے، اور بہت سی نعمتیں تو اللہ ہمیں بن مانگے دیتا ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، ہمارا وجود، ہم انسان ہیں، ہم اللہ سے، ہم نے مانگا تھا اللہ سے کہ ہمیں انسان بنا، بن مانگے اللہ نے ہمیں انسان بنا۔ کتنا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تو ہم نے اللہ سے مانگا نہیں تھا، بن مانگے اللہ نے ایمان کی دولت عطا۔ بہت سی نعمتیں تو ایسی ہیں جو اللہ بن مانگے عطا فرماتے ہیں، تو فرماتا صرف وہی چیزیں تمہیں اللہ نہیں دیتے جو تم مانگتے ہو، اس سے زیادہ بھی اللہ دیتے ہیں، یزیدہم من فضل والکافرون لہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے نہیں نوازیں گے، آخرت دنیا میں اللہ ان کو بھی دیں گے، ان کے لیے اللہ نے بہت سخت عذاب تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سمجھ عمل